بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ رخشان میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کل اردو پوائنٹ کی ٹیم ان علاقوں کے دورے پر ہے جو ماضی میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ فاٹا کی ایجنسیاں، نارتھ وزیرستان، خیبر ایجنسی، قرم ایجنسی، محمد ایجنسی سے آپ ہماری کوریجز اور انٹرویوز دیکھ رہے ہیں۔ ہم موجود ہیں اس وقت میران شاہ میں، جو ماضی میں طالبان کا، دہشت گردوں کا، ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جب یہاں پر آپریشن ہوا، آپریشن ضرب عضب، اس سے قبل ہی یہ علاقہ چھوڑ کر پرامن علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مگر جو ڈاکٹر کمیونٹی تھی میران شاہ کی، وہ یہاں پر ڈٹی رہی اور بہت سے ایکسپیرینسز بھی ان کے ہیں، بہت سے ملیٹنٹس کا انہوں نے آپریشن بھی کیا، کیونکہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے وہ یہاں پر موجود رہے۔ اس زمانے میں جب یہاں پر راکٹ لانچرز فائر کیے جاتے تھے، ڈرون حملے ہوتے تھے، یہاں پر ملیٹنٹس بڑی تعداد میں موجود تھے، اسلحے کی نمائش کرتے تھے اور یہ ایک ویپنائز ایریا تھا۔ اسی حوالے سے انٹرویو کے لیے ہم نے ایک بڑی اعلیٰ شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو 2004 سے میران شاہ میں موجود ہیں اور یہاں کے ہسپتال AHQ ایجنسی ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ 2004 سے یہاں پر ہیں اور ان کی جو زوجہ ہیں، جو ان کی وائف ہیں، وہ میران شاہ میں واحد فیمیل ڈاکٹر ہیں، یعنی خاتون گائناکالوجسٹ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حمید اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ 2004 سے آپ یہاں پر ہیں اور 2017 ہے، اب تو یہ علاقہ کلیئر ہو گیا ہے، پنجاب سے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں، میڈیا بھی آتا ہے، کوریج کرتا ہے، مگر جب آپ یہاں پر تھے تو حالات بالکل مختلف تھے۔ 2008 میں، 2009 میں، 2013 میں حالات اتنے خطرناک رہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے جنگ کی علامت نارتھ وزیرستان کو قرار دے دیا اور خطرہ، خوف، ہر جگہ خوف کے سائے تھے۔ کیسی ڈیوٹی رہی آپ کی اس زمانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے میں اصل میں حالات 2002 سے ادھر خراب ہوئے، لیکن سب سے زیادہ جو خراب تھے وہ 2009، 8 اور 2013 میں بہت خراب تھے۔ ادھر روزانہ 3 4 ڈرون ہوتے تھے اور یہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ نہیں ٹھیکا، لیکن صرف ہم ڈاکٹروں نے یہ یہاں پہ میٹنگ کی باقاعدہ کہ بھائی اگر ہم بھی چلے جائے تو ادھر یہ ان لوگوں کا کون ہوگا، تو ہم نہیں گئے۔ ہم نے سارا وقت جس ٹائم ادھر طالبان تھے وہ سارا وقت ہم نے طالبانوں کے درمیان میں بھی گزارا اور خوف میں گزارا۔ صحیح، ادھر بہت خوف تھا، روزانہ 50 40 بندے کاٹے جاتے تھے، لیکن ہم پھر بھی نہیں گئے۔ لیکن باوجود اس کے کہ سارے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی تھے وہ میران شاہ چھوڑ کے جا چکے تھے، لیکن ڈاکٹر نہیں گئے۔ ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے کہا کہ آپ نہیں گئے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ ڈٹے رہے، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے یہاں پر موجود رہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ گروپس جب آپس میں لڑتے تھے تو آپ کے پاس تو ملیٹنٹس بھی آتے ہوں گے زخمی حالت میں یا مردہ حالت میں، تو ان کو آپریٹ کرتے تھے؟ بالکل آتے تھے۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ اسپتال ہے، اسپتال میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہے، آپ ہندو ہے یا انگریز ہے یا ملیٹنٹ ہے، لیکن ہم ایز اے انسانیت جو ہے نا ہر کسی کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملیٹنٹ بہت تھے۔ کبھی ملیٹنٹس نے ڈاکٹرز کو، یہاں پر جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے میران شاہ نارتھ وزیرستان کی، انہیں ڈرایا دھمکایا، بندوق کی نوک پر بھی علاج کروایا، یا کبھی ہسپتال میں آ کر کوئی مارا پیٹی کی دھمکیاں دیں؟ وہ تو کرتے تھے باقاعدہ، جب وہ ڈرون ہو جاتا تھا یا کوئی اس طرح کوئی مطلب زخمی آتا تھا تو اس کے ساتھ طالبان آ جاتے تھے، تو وہ بندوق کے نوک پہ جو ہے نا وہ کام کراتے تھے کہ بھائی یہ میرا مریض ہے، اور بندوق اٹھا کے کہ بھائی دیکھو اس کو، تو ہم تو ویسے بھی دیکھتے تھے، لیکن بس اس لوگوں کا رویہ اس طرح تھا تو ہم دیکھ لیتے تھے اس کو۔ اچھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، ڈاکٹرز کا بھی نقصان ہوا، جانی نقصان اس ساری جنگ میں، اور جو ملیٹنٹ یہ ایریا بن گیا، ویپنائز علاقہ تھا، آپس میں فائرنگ، راکٹ لانچر ایکسچینج ہوتے تھے، تو ڈاکٹرز بھی اس پہ شہید ہوئے جو بالکل بے قصور تھے اور مسیحا کے طور پر ہماری سوسائٹی انہیں تسلیم کرتی؟ ڈاکٹر تو شہید نہیں ہوئے، لیکن ہمارے بہت سے ڈاکٹروں کو بھی طالبان لے کے گئے تھے، مہینہ 2 مہینے، کسی کے 4 مہینے وہ جیل میں رہے۔ پھر جو ہے نا ہم کسی کو ریکویسٹ کر کے کہ بھائی ہم تو ڈاکٹر ہیں، ان عوام کے لیے ہم ادھر ہے، تو آپ لوگ ہمارا بندہ جو ہے نا وہ چھوڑ دو، تو اس نے چھوڑے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں سے چند کلومیٹر، 15 سے 17 کلومیٹرز دور ہی افغانستان کا بارڈر ہے، تو وہاں پر اگر لوگ بیمار ہوں، یہاں پر بیمار ہوں، تو ڈاکٹرز اس زمانے میں آپریشن ضرب عضب سے پہلے یہاں سے موو بھی کرتے رہے افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے افغانستان؟
اصل میں اس زمانے میں بہت ہی وہ تھے. افغانستان پاکستان اس طرح ہے جو باؤنڈری کے لوگ ہیں نا وہ آپس میں رشتہ داریاں ہے, تو وہ ادھر سے ادھر جاتے تھے اور ادھر سے ادھر آتے تھے, اور ادھر تو بہت آتے تھے کیونکہ خوست میں یا افغانستان میں ڈاکٹروں کا وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو مطلب وہ پاکستان میں, تو اکثر بیمار لوگ جو ہے نا میران شاہ اسپتال کا رخ کرتے تھے افغانستان سے, اور فریلی آتے تھے. ڈیلی میں خود ڈیلی 50 مریض تو افغانی دیکھتا تھا اس زمانے میں, لیکن ابھی نہیں ہے, ابھی جو ہے نا وہ سیل ہوا ہے بارڈر. ڈاکٹر صاحب 2004 سے لے کر 2017 تک کوئی ایسا ہمارے ناظرین کے ساتھ, اردو پوائنٹ کے ناظرین کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں جو آپ کو ابھی تک یاد ہے اور وہ آپ بھول نہیں پاتے. وہ اسپیشل مجھے 2 چیزیں بہت یاد ہے. ایک تو یہ کمیٹی میں جب 50-60 بندے پڑے ہوتے تھے صبح کے ٹائم پہ, تو کسی کا سر کٹا ہوا اور کسی کا ہاتھ کٹا ہوا, اور لوگ آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو آپ کے رشتہ دار تو اس میں نہیں ہے, تو ہم چلے جاتے تھے اس کو دیکھنے. وہ 50-60 بندے سر کٹے ہوئے ادھر پڑے ہوئے تھے. ملیٹنٹ سر کاٹ کے لوگوں کو پھینک دیتے تھے اور اس پہ باقاعدہ چیٹ لگا دیتے تھے کہ اس کو 3 دن 5 دن یہ اٹھانا نہیں ہے. اگر کوئی اٹھا دیتے تھے تو وہ قبر میں بھی اس کی جو ہے نا وہ بم سے اڑا دیتے تھے, قبر میں بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے. آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور آپ کی جو وائف ہیں وہ اس میران شاہ کی واحد خاتون ڈاکٹر ہیں, گائناکالوجسٹ ہیں, تو آپ کا گھر بھی یہاں پر ہی ہوگا. آپ نے کبھی کوئی مشکل فیس کی, کوئی ڈرون اٹیک آپ کے گھر کے قریب یا آپ کے گھر پہ یا آپ پہ آتے جاتے گاڑی میں کوئی فائرنگ؟ یہ ایسے واقعے تو میں نے بہت دیکھے, لیکن ایک خاص واقعہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ہی ایک بنگلہ تھا, اس پہ ڈرون ہوا, وہ سارا بنگلہ میرے گھر پہ آیا. اور شکر ہے کہ میرے بچے تھے ادھر اور میری وائف بھی تھی, لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن سارا بنگلہ جو تھا نا وہ ہمارے گھر کے اوپر نکلا, اور وہاں پہ جو میں گیا ہوں تو اس کے سر بھی پڑے ہوئے تھے, کسی کے ہاتھ پڑے ہوئے تھے, کسی کی انگلیاں پڑی ہوئی تھی, تو وہ میں نے اٹھا کے اس میں جو ہے نا وہ بندوں کو دیا ہے. بڑی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر حمید اللہ جو MSAHQ ہاسپٹل میران شاہ ہیں ان کے ساتھ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب اب موجودہ صورتحال میں کیا حالات دیکھتے ہیں؟ تقریباً 6-7 لاکھ شمالی وزیرستان کی آبادی ہے اس کے درمیان میں, اور مردم شماری میں 5 لاکھ کے قریب سامنے آئی ہے. ان کو کیسی میڈیکل فیسلٹیز فراہم کر رہا ہے یہاں کا میڈیکل شعبہ ساؤتھ وزیرستان کا آپ کے مطابق؟ یہ ماشاءاللہ ابھی تو ہمارا ڈائریکٹریٹ جو ہے نا ہر قسم کی چیز اس نے ہمیں دی ہے. یہاں پہ انجیکشن ہر قسم کی چیز فری ہے. ہمارے اسپتال میں ہر قسم کی دوائی ملتی ہے, اور یہ ہر بندے کو ہم فری دے رہے ہیں, بالکل فری دے رہے ہیں. اور جو لوگ اسپتال میں داخل ہے اس کو انجیکشن اور ڈریپوں اور ہر چیز جو ہے نا اس کو بھی فری دے رہے ہیں. اور جو لوگ داخل ہوتے ہیں اس کے ٹیسٹ بھی ہم فری کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ ارکان بہت زیادہ ہے, تو میں نے یہ کوشش کی ہے ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کہ بھائی یہ ارکان کے ٹیسٹ مفت ہو جائے. اس پہ 800-900 روپے لگتے ہیں, اور اس کی دوائی پہ 75,000 روپے خرچ آتا ہے. اگر یہ فری مل جائے تو ہمیں ڈائریکٹریٹ کی طرف سے یہ ابھی جو ہے نا یہ علاج بھی فری آیا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کے جو میڈیسن ہے وہ دگنا اس نے بھیجا ہے کہ وزیرستان کو سخت ضرورت ہے, اور اس کو ہم فری دے رہے ہیں سب چیزیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حمید اللہ اپنا قیمتی وقت اردو پوائنٹ کے ناظرین کے لیے وقف کرنے کا. ہمارے ساتھ موجود تھے جو MSAHQ ہاسپٹل میران شاہ ہیں, 2004 سے 2017 تک اپنے فرائض یہاں پر ادا کر چکے ہیں, اور ان کے تجربات اور ایکسپیرینسز جو تلخ تجربات تھے وہ آپ نے جانے. رخشان میر کو دیجیے کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ میران شاہ سے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.